اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے آ چکا کتاب میں سے، ومہیمناً علیہ، حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، نگرانی کرنے والی، فاحکم بینہم، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس چیز سے جو آ چکا تمہارے پاس حق میں سے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِن، لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں دراصل تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کو، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، ان سب چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے، فاستبقوا الخیرات، خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں، یعنی فاستبقوا الخیرات کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا ایسا منصوبہ یا پروجیکٹ ہے جس کو ہمیں کرنا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ تو میری شان کے خلاف ہے، یہ مجھے نہیں کرنے۔ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، بس کر جائیں، کچھ پتہ نہیں کل آتی ہے یا نہیں آتی، کل نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کو، کوئی ایک نہ بچ کے جائے گا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، ان سب چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہ سب اختلافات وہاں جا کر کھلیں گے، یعنی دین کی ظاہری چیزوں پر جو جھگڑے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو اپنی واپسی کا سفر یاد نہیں، لوگ بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن انہیں مرنا بھی ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کا احساس کریں اور یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ ان کی واپسی جلد ہے، اور ان کو آخرت ایسے دکھائی دینے لگے جیسے وہ آخرت میں اسے دیکھیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، پھر تو ہر ایک کو اپنی پڑ جائے۔ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اور اسی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے نا۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، اور فلاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنی موت یاد آنے لگے اور آخرت کا حساب ہمارے سامنے نظر آنے لگے تو ہم میں سے کون ہوگا جو پھر بھی دوسروں پہ نظر رکھے گا؟ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی حشر کے میدان میں کھڑا ہے تو اس وقت ہم آپس میں کھڑے ہو کے سجدے کے اونچے نیچے ہونے پر جھگڑیں گے؟ اس وقت یہ دیکھیں گے نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں۔ تو جھگڑوں کے ختم کرنے کی صورت یہی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، یہ تمہارے اختلافات جو فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، یہ تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہیں،
باہمی ضد کی وجہ سے، یہ اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتے. اس کا آخری فیصلہ نہ کسی مجلس مناظرہ میں ہو سکتا ہے، نہ کسی میدان جنگ میں. یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا. وہ بتائے گا کہ حق پر کون تھا، وہ بتائے گا کہ سچا کون تھا. صحابہ کرام کی بہترین پرفارمنس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس سے پہلے جو وقت ہے میرے پاس اس میں کچھ کر جاؤں. اور یہی چیز انسان کو بہترین بناتی. ہمیں یہی چیز بھول چکی ہے. کلثوم شاہین الہدا سیکنڈ بیچ کراچی کی اسٹوڈنٹ تھی. 11 مئی 2002 کو ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. وہ قرآن پاک پڑھا کر گھر واپس آ رہی تھی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی نے ان کو ٹکر ماری، جس سے وہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. کچھ دن تک ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا. بالآخر 14 مئی کو وینٹیلیٹر بند کر دیا گیا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کے جانے کے بعد ان کی کلاس فیلوز اور ان کی دوستوں نے ان کے بارے میں اپنے خیالات کا جو اظہار کیا وہ پیش خدمت ہے. جس بچی کا میں نے ذکر کیا، میں چلتی ہوں، میں اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، کھاتی ہوں، پیتی ہوں، مجھے اس کی شکل یاد آتی. یہاں سامنے ہی بیٹھ کے پڑھتی ہوتی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے. اگر وہ اس حالت میں نہ ہوتی تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہوتی. لیکن کچھ خبر نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اب ایک ایسی دنیا کی طرف جا چکی ہیں جہاں سے کوئی واپسی نہیں. یعنی اس دنیا میں ہوتے ہوئے موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج جب تک دریافت نہیں ہوا، یہ جس سے کوئی واپسی کی راہ نہیں نکل سکی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے. اور قیامت کے دن انسان کے لیے اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہوا تو اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملے گا. ہم بہت دھوکے میں ہیں. اور وہ دھوکا کیا ہے ہمارا؟ یہ صحت، یہ جوانی، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے بس میں اور ہمیشہ ہی ملا رہے گا ہم کو. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ سب کچھ کسی بھی وقت جا سکتا ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اپنے لیے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ. ہم کیوں؟ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں. اسی لیے پھر فکر بھی نہیں کرتے کہ کچھ اور کریں اور سنجیدہ ہوں کسی چیز میں. ہر چیز میں ہمارا رویہ نان سیریس، ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، ہو جائے گا، پھر کیا. میں سوچ رہی تھی کہ جب پرسوں ہی شاید آپ کا ٹیسٹ اناؤنس ہوا تھا، ہو سکتا ہے جب ٹیسٹ کا سنا ہو تو اس کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ ہے ٹیوزڈے کو ٹیسٹ ہوگا. ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا، کیونکہ جو چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مگر ارجنٹ نہیں ہوتی یا ارجنٹ ہوتی بھی ہیں تو ہم فیل نہیں کرتے، لہذا ان کے لیے ہمیں کوئی وری بھی نہیں ہوتی. آخرت کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہے، بہت امپورٹنٹ، لیکن چونکہ ارجنٹ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے. یہ جو جاہدو کا لفظ ہے نا، یہ انتھک کوشش کے لیے آتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، کیونکہ جانا جو اس کی طرف، اس کے راستے میں تو ویسے ہی یعنی اسی کی طرف واپسی ہے نا. تو اگر اچھے کاموں میں اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے، دیکھیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو نیکی کے چھوٹے چھوٹے مواقع کو نہیں جانے دیتا اور بڑے مواقع کے انتظار میں چھوٹے مواقع کو ضائع نہیں کرتا. دنیا میں تو ہم بڑے کا انتظار کرنے سے پہلے چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں اور وہی کہتے ہیں نہیں بس جلدی ملے جو بھی ملے. لیکن نیکی کے معاملے میں ہم جلدی نہیں کرتے. وہاں ہمارا نفس ہمیں سجھاتا ہے بڑا کام کوئی کریں گے، ٹھہر جائیں ابھی. یہ بچی تجوید پڑھا کر کہیں سے آ رہی تھی تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ ہی تھی، اس لیے ہم ان کے لیے ایک اچھے انجام کی توقع رکھتے ہیں. کیونکہ جو شخص خیر کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور خیر اور بھلائی کے لیے جاتا ہے تو اس کے قدم بھی گواہی دیتے ہیں، وہ جگہ بھی گواہی دیتی ہے. کیونکہ انسان جس حال پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے اسی حال پر وہ اٹھایا جائے گا. اس لحاظ سے خوش قسمتی ہے. لیکن عام طور پر ہم کسی کو پڑھانا سکھانا دنیاوی نظر سے بڑے حقیر چیزیں ہیں، حقیر کام ہے، یہ مولویوں والا کام ہے. تو ہمیں اپنی یہ مینٹالٹی بھی بدلنی ہوگی. نیکی کا کوئی کام
چاہے چھوٹا ہی ہو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے کاموں کو بھی بڑا سمجھا کرے. اور کوئی بھی شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ کر رہا ہو اس کو انکریج کیا کرے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ڈسکریجنگ رویہ انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف سے روک دیتا ہے. جب کچھ سٹاف ممبرز وہاں پر تعزیت کے لیے گئے کہ جا کے ان کے والدین کو حوصلہ دیں، اتنی ینگ بچی، اور اخلاقی فرض بنتا ہے ہمارا کہ خبر لیں. یہاں پر بیٹھا کرتی تھی سامنے ہی اور اسی ایریا میں ہوتی تھی، اور کئی دفعہ جب میں اسٹیج سے اترتی تھی تو میرے ہاتھ تھامتی تھی، یعنی مجھے نیچے اترنے، کیونکہ بیٹھ کے میرے اس وقت پاؤں بہت سوج جایا کرتے تھے، تو میں نیچے سٹیپ اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا، تو ایک دم اپنا ہاتھ آگے کر دیتی تھی اور مجھے نیچے اتارتی تھی. کہتی چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی ہو تو پتہ نہیں اسی وجہ سے وہ دل میں، یعنی مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، لیکن تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی باتیں آپ کو اس کے بارے میں پتا چلیں، کیونکہ شی واز ون آف اس، ہمارے اندر سے اٹھ کے گئی ہے نا. وہ ہم بھی ہو سکتے تھے. اور ویسے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حق ہوتا ہے والصاحب بالجنب، ساتھ بیٹھنے والوں کا ایک حق ہوتا ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کے بارے میں جانیں، اور اگر اس کی باری آئی ہے، آ گئی اور وہ چلی گئی تو ہماری بھی دور نہیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں. ان سب باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذکر خیر اس کے حق میں گواہی بنتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو اس کی برائی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی مرنے والے کے پیچھے جب لوگ اس کا اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز اس کی حسنات میں، نیکیوں میں شامل ہوتی ہے، اور ان نیکیوں کا اس کے نامہ اعمال میں اچھی جگہ پر وزن پڑتا ہے. یعنی ان گواہیوں، ان باتوں سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کرے اور اس کے لیے اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے. اگر دوسرے کی جگہ پر انسان اپنے آپ کو رکھ لے تو میرے خیال ہے یہ سب کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ آپ میں سے عمرہ وغیرہ یا حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جنازہ کا اعلان ہوتا ہے. یعنی حرم میں جتنی بھی نمازیں میں نے پڑھی ہیں اس میں کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہو. تو میں ایک روز بیٹھی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آج کی نماز میں ان لوگوں کا جنازہ ہوا ہے، کل اور پرسوں بھی کسی کا ہوگا اس وقت، لیکن وہ شخص اس وقت نہیں جانتا کہ کل میرے جنازے کا وقت ہے، اور پرسوں والا اور اگلے ہفتے والا نہیں جانتا کہ آج کے دن میرا جنازہ یہاں پڑھا جائے گا. اور پھر ایک وقت میں 6 جنازے ایک سائڈ پر رکھے ہوتے تھے، اور ایک حصہ ایسا ہے خواتین کا کہ جس کے پاس سے جنازہ گزارا جاتا ہے. تو جب وہ پاس سے گزرتا تھا تو اس وقت بہت ہی عجیب کیفیت ہوتی تھی دل کی کہ کس طرح یہ جنازے جو ہیں یہ لوگ حرم میں آتے ہوں گے، ہماری ہی طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے، اور انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ سال کے فلاں دن فلاں تاریخ پہ ہم خود نہیں آ سکیں گے، اپنے قدموں سے لوگ ہمیں اٹھا کر لائیں گے. کیونکہ عموماً ہم شہروں کی زندگی میں رہتے ہیں، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں تو کوئی جنازہ اٹھا کے جاتے ہوئے آتے ہوئے کم ہی آپ کو یہ سین نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ جانے کی جو اجازت دی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور یعنی دنیا سے غفلت دلاتی ہیں. لیکن ہم دنیا کے بارے میں تو جاگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. تو ان باتوں کا ذکر کرنا اور تذکرہ کرنا ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی جہاں دوسرے کی حسنات میں اضافے کا سبب ہے وہاں ہماری اپنی بھلائی کا ذریعہ ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت ملی تھی تو معلوم ہے آپ کو کہ وہ کتنے زیادہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال انسان تھے، لیکن اس کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ ہر روز علماء اور فقہاء کو رات کے وقت ساتھ لے کر بیٹھتے تھے اور بلا ناغہ موت کو یاد کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کثرت سے کرو. لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس چیز کی کثرت نہیں کرتے، بلکہ دنیا ہی کی باتیں زیادہ تر کرتے رہتے ہیں.
موت کی یاد آئے اور آخرت کے بارے میں بھی ہم سوچیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ سارے اوقات ہونے ہیں، اور اس وقت جو مہلت ہمیں ملی ہے، جو وقت ہمیں ملا ہے، اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو بہترین طریقے پر استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مسلمان میت پر 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی اس کی تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کلثوم بھی ان لوگوں میں سے تھی کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک کتاب پڑھائی گئی تھی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر کیا چینج آیا تھا، یہ 7 مئی کو گویا اپنے ایکسیڈنٹ سے 3-4 دن پہلے اس نے اپنا یہ تاثر لکھا تھا، جو بعد میں یہ ملا ہے، یہ کاغذ اسی کی تحریر میں ہے۔ یہ اوپر تاریخ بھی لکھی ہے اور دن بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، شاید اپنی انچارج کو لکھا ہے انہوں نے۔ یہ بات شاید ہی میری کسی ساتھی نے لکھی ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، الہدا آنے سے پہلے، مجھے بچپن سے صرف اتنا معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی ہے۔ لیکن کتاب پڑھنے کے بعد میں بہت حیران ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان، مال، ماں، باپ، بہن، بھائی اور ہر وہ چیز جو مجھے پیاری ہے اس سے زیادہ کرنی ہوگی۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ محبت کیسے کروں۔ مجھے تقریباً 5 سال سے ساری دعائیں یاد تھیں لیکن میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اب میں ساری دعائیں پڑھتی ہوں اور ہر روز صبح اٹھ کر اب عہد کرتی ہوں کہ میں آج ساری دعائیں پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ نیچے لکھا ہوا نام کلثوم شاہین، رول نمبر 579۔ اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری تحریر جو ہے کہاں پڑھی جائے گی اور کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی جو تحریر ہے اور جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیز تھی جس نے اس کو سنت پر عمل کرنا سکھایا، اور سنت پر عمل میں بہترین عمل کیا ہے کہ جو دعائیں آپ نے پڑھی وہ پڑھی جائیں۔ تو اس نے اللہ کے ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر کے آپ سے محبت کے دعوے کا ایک طرح سے ثبوت دیا۔ اور ہم سب کو بھی اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو کون پالے گا، ان کو کون لک آفٹر کرے گا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا۔ ہر ماں باپ دکھی ہوتے ہیں اگر ذرا بیمار پڑ جائیں، ذرا کوئی ایسی مشکل آئے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا آگے کیا بنے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بیماری اور تکلیف کے موقع پر یہ سوچے کہ کل ہمارے پاس کیا ہوگا آگے دکھانے کو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ تو کل کے لیے جو کچھ کرنا ہے، ایک تو اپنی زندگی میں خود کرنا ہے، اور دوسرا ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی عمل ایسا کر جاؤں، کوئی نہ کوئی کام ایسا کر جاؤں، کوئی نہ کوئی پودا ایسا لگا جاؤں کہ جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو گویا صدقہ جاریہ میں کیا چیز ہے؟ وہ مال جو ہم اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں لگائیں جو لوگوں کو بعد میں فائدہ دے۔ پھر اسی طرح علم سکھائیں، کیونکہ جو علم ہم نے کسی کو سکھایا اس سے اس نے جو بھی عمل کیا وہ جتنی دیر عمل کرے گا اور پھر آگے کسی اور کو وہ عمل ٹرانسفر کر دے گا یا علم سکھائے گا، وہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی یوں اعمال کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو دعائیں کرتی ہے، اور اولاد کے علاوہ دوسرے رشتہ دار اور دوست بھی جو دعائیں کرتے ہیں وہ بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لواحقین کو بھی میت کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔
جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یعنی ہماری دعائیں میت کو کس طرح پہنچتی ہیں، کتنا ثواب اور کتنا اجر بن کے پہنچتی ہیں، جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے. مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے. اس حدیث کو بہقی نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کر رہا ہو اور پھر اسی راستے میں اس کو موت آ جائے اور ایسا علم حاصل کرے کہ جس سے اسلام کو زندہ کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. یہ کسی نے لکھا ہے، گروپ 3 کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں شمع اکرام. یہ کہتی ہیں کہ کلثوم ایک مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ دین میں یا زندگی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مختلف تعویلیں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں. کبھی کہتے ہیں کراچی کے حالات خراب ہیں، کبھی کہتے ہیں ٹریفک بہت خراب ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جگہ بہت دور ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر وہ چھوٹی سی لڑکی جس کی عمر صرف 18 سال تھی، وہ اتنی سی عمر میں بھی سب کچھ کر گئی. انہی خراب حالات میں وہ تنہا بچوں کو پڑھانے جاتی، پڑھتی بھی پڑھاتی بھی، دور بھی رہتی تھی، اپنا خرچہ بھی خود اٹھاتی، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہی وہ اجر پا گئی. اور بات یہ ہے کہ when there is a will there is a way، یعنی جب انسان کی اپنی نیت اور ارادہ بن جاتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو اس کو راستہ بھی مل جاتا ہے. 18 سال کی مختصر عمر میں اس نے اتنا کچھ کر لیا. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جب ایک شخص چلا جاتا ہے تو اس کے حق میں جو گواہی ہوتی ہے نیکی کی، وہ اس کے کام آتی. ہم جانے والے کو اور کچھ نہیں دے سکتے، اچھی گواہی دے سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں. انیلا ہمارے ہاں جو گروپ انچارج ہیں وہ بتاتی ہیں کہ لاسٹ ایئر اس نے کافی لیٹ جوائن کیا اور اس کے بعد اس نے کیسٹ سے قرآن پاک پورا کیا. میں نے کہا اگر وہ یہ سوچتی کہ اچھا میڈم آئیں گی تو پھر پڑھ لوں گی، یا یہ کہ میڈم تو ہے نہیں تو کیوں پڑھوں، اگر یہ سوچ کے وہ چھوڑ دیتی تو اس کا قرآن پاک تو مکمل نہ ہوتا. اس کا قرآن پاک مکمل ہوا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے کورس جوائن کر لیا. السلام علیکم. کلثوم میرے گروپ میں اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں ساتھ تھے ساتھی کی حیثیت سے، کیونکہ میں نے بھی لیٹ ایڈمیشن لیا تھا اور کلثوم میرے ساتھ پہلے میرے ساتھی کی حیثیت سے تھی. پھر اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے گروپ لینا شروع کیا تو وہ میرے گروپ میں ہی آئیں. بہت زیادہ محبت کرنے والی اور استادوں کا ادب کرنے والی تھی، بہت اچھا کام کرتی تھیں. قرآن کا فہم بہت اچھا تھا اور قرآن کی جو روشنی تھی اس کی چمک ان کے چہرے پر اور ان کی آنکھوں میں تھی. جب بھی کچھ پوچھا جاتا سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والوں میں ہوتی. ہر طرح کی دعائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں ہم نے پڑھی ان کو زبانی یاد تھی. یہاں تک کہ وہ مشکل دعائیں جو کہ بازار میں داخل ہونے کے وقت کی دعائیں تھیں وہ بھی وہ واحد بچی تھی کہ جو اس کو یاد ہوتی تھی اور وہ فوری طور پر ہاتھ کھڑا کرتی تھی سنانے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جب کیلی گرافی کر کے اس کو جس دن گڈ نہیں ملتا تھا اس دن وہ بہت اداس ہوتی تھی کہ آج مجھے گڈ نہیں ملا، تو اس کے ساتھی اس کو تسلی دیتے تھے کہ کلثوم تمہیں اللہ تعالیٰ ایکسیلنٹ دیں گے. اس میں آپ ایک بات جو مجھے محسوس ہو رہی وہ یہ کہ کتنی عاجزی کی بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کی کلیگ رہی ہو، جن کے ساتھ آپ نے پڑھا ہو، پھر آپ اس کو ایز اے ٹیچر ایکسپٹ کر لیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے کہ کل تو ہم نے اکٹھے پڑھا ہے، اگر یہ میری ٹیچر ہو گئی تو میں ان کی بات کیوں سنوں. میں ملیر کینٹ جاتی تھی وہاں درس لینے کے لیے، تو میری دوست کے گھر یہ بچوں کو تجوید پڑھانے آتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اتنا اچھا پڑھتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ الہدا جوائن کریں. تو کہنے لگی وہاں تو زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو لیتے ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نے میٹرک کیا ہے، اگر آپ نوٹس وغیرہ لکھ سکتی ہیں تو آپ جائیں. پورا میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ سارا کچھ سمجھایا. تو میں نے کہا ابھی تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہے، آپ کوشش کریں گے اگلے سال میں بھی جوائن کروں گی آپ کے ساتھ. تو جب اگلے ہفتے آئی تو میں نے پوچھا کلثوم کا ہے، تو کہہ رہی وہ تو داخل ہو گئی وہاں الہدا میں. تو میں پھر بہت خوش ہو گئی تھی. پھر جب میں یہاں جوائن کیا تو جیسے ہی مجھے دیکھا بھاگی بھاگی آئی، مجھے میرے گلے لگی، کہہ رہی آنٹی آپ آ گئی، میں نے اپنے فارم میں آپ کا نام لکھا ہے. جب پوچھا گیا کہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا تو میں نے آپ کا نام لکھا ہے. پھر جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو سب سے پہلے مجھے فون کیا وہی میری دوست نے کہ کلثوم کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو میں کیونکہ اسٹیل مل میں تھی، بہت دیر ہو گئی تھی، میرا بہت زیادہ میں ٹینس تھی، تو میں نے الہدا میں نہیں فون کیا تھا آپ کے ہاسٹل میں. اور بہت زیادہ میں رو رہی تھی کہ میں کس طرح، میں خود بھی دعائیں مانگ رہی تھی. میں وہاں بھی میرے خیال میں شازیہ نے یا آسیہ نے اٹھایا تھا. میں نے کہا پلیز اس کے لیے دعا کریں.
اور سب سے وہ بات یہ کہ وہ اپنا خرچہ خود برداشت کرتی تھی، فائنینشلی وہ نہیں تھے. یہاں سے جاتے ہی تجوید پڑھاتی تھی 3-4 گھروں میں. تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پیج کر کے قرآن لکھتی تھی، گرین کلر میں اس نے بنائے تھے. وہ جب ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا وہ سب سنا بکھر گیا تھا اس کا. یہ آپ دیکھیں گرین کلر، یہ اس کا لاسٹ کام ہے، آخری دن کا کام بھی مکمل کر کے گئی ہے. آسیہ آج کل اس کی گروپ انچارج تھی، تو ان کو کل میں نے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ خاص طور پر آپ اس کے بارے میں اور انفارمیشن لے کر آئیں، تو یہ آپ کو کچھ بتائیں گی. السلام علیکم. کل ہم لوگ جب ان کے گھر گئے تو ابھی ان کو گھر نہیں لے کر آئے ہوئے تھے. کچھ لوگ ان کے گھر آئے ہوئے تھے تعزیت کے لیے، اور ان کی چھوٹی بہن گھر پر ہی تھی اور ان کی امی ان کے پاس ہی تھیں ہاسپٹل میں. تو بہن ان کی رو رہی تھی نا، چھوٹی والی. تو ہم لوگوں نے ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور ان سے کچھ بات چیت شروع کی. ہم لوگوں نے پھر اسے پوچھا کہ کیا ہوا، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. تو ہمیں بتانے لگی کہ اس طرح وہ روزانہ صبح الہدا کے لیے آیا کرتی تھی، پھر یہاں سے شام میں تقریباً 4-4:30 یہاں سے جایا کرتی تھیں اور 6 بجے گھر پہنچا کرتی تھیں. اور پھر کچھ کھا پی کے تو وہ پھر کسی مدرسے میں جایا کرتی تھی جہاں پہ وہ پڑھتی بھی تھیں اور پڑھاتی بھی تھیں. اور رات کو ڈیلی 10 بجے ان کی واپسی ہوا کرتی تھی اور اکیلی ہی آیا کرتی تھی، لیکن سٹاپ پر ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا، امی یا ان کے ابو وغیرہ. تو اس دن ان کے بڑے بھائی ان کو لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہ بس سے اتری ہیں تو ان کے بھائی نے ان کو کہا کہ کلثوم. تو اس نے آگے سے کہا جی. ان کا ڈرنا نہیں، میں ہوں. اندھیرا تھا. تو بس اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں نے یہی دیکھا کہ گاڑی آئی اور اس نے ٹکر ماری، پہلے وہ گاڑی کے اوپر اور پھر دور جا کے گری. ان کے سر پہ بہت زیادہ چوٹ آئی. اس کے بعد ان کو ہوش نہیں آیا. تو پھر ہم لوگوں نے اس کو کافی تسلی دی. زینب کو رو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جب ان کے صاحبزادے فوت ہوئے تھے ابراہیم، تو انہوں نے کیا کہا تھا نا کہ آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں اور دل بھی غمگین ہے، لیکن زبان سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں نکلے گا. اور بھی کچھ باتیں تو کافی اتنا زیادہ اس کا دل تسلی میں آ گیا اور وہ چپ کر گئی. اور تھوڑی دیر بعد پھر ایمبولینس آئی اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لے آئے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اندر اتنا صبر تھا. ابھی جب اس کو اتارے تھے تو ہم اسے زینب کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم قرآن پڑھ رہی ہو تو تمہارے عمل میں اور باقیوں کے عمل میں فرق ہونا چاہیے. تمہیں اپنے گھر والوں کو تسلی دینی ہے، اپنی امی کو، اپنے بہن بھائیوں کو. اور ہم لوگوں نے دیکھا پہلے وہ رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ آئے اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے اترے، اس کے بھائی کی بہت بری حالت تھی، بہت زیادہ اٹیچ تھی اپنے بھائی سے. پھر دوسرا ان کے سامنے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بہت رو رہے تھے اس کے بڑے بھائی. تو اتنا اپنے بھائی کو چپ کروا رہی تھی کہ پلیز بھائی چپ کر جائیں، نہ روئیں، صبر کریں. اور پھر کچھ دن پہلے تقریباً مہینہ پہلے کلثوم نے اس طرح سے کچھ کہا بھی تھا، اپنی امی سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے پیچھے روئیے گا نا اور شور نہ مچائیے گا. تو وہ ہر ایک کو وہ اور اس کی امی یہی کہتے پھر رہی تھی کہ دیکھو کلثوم نے خود یہ کہا ہے نا کہ رونا نہیں ہے اور شور نہیں مچانا تو مت رونا. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کلثوم سب کو خود روک رہی ہو. جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے کلثوم سب کو خود روک رہی ہو نا کہ مت رو مت رو، اس لیے کہ وہ تو چلی گئی لیکن اس کا ایک جملہ اس کے لیے کتنا کام آیا نا کہ ہر ایک کو چپ کراتے پھیرے تھے سب لوگ. پھر بہرحال ہمارے جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے پھر ان کے بھائی کو ذرا سمجھایا اور وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. اور ہم لوگ کافی لوگ گئے تھے، کچھ اسٹوڈینٹس بھی گئی ہوئی تھیں اور اسٹاف ممبرس بھی تھے. ہم لوگ پھر اس کے پاس بیٹھ کے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہوئے دعائیں بھی فوٹو کاپی کروا کر لے کے گئے تھے جو میت کی بخشش کی دعا تھی، اور ہم لوگوں نے پھر اپنے ہاتھوں میں بھی لے لی اور لوگوں کو بھی دے دی کہ وہ آپ لوگ یہ پڑھیے. جاتے ہوئے میڈم نے ہمیں ایک بک بھی دی تھی، میرا جینا میرا مرنا، ان کی والدہ کے لیے. پھر ہم لوگوں نے ان کی والدہ کو بھی اپنے پاس بٹھایا، ان سے کلثوم کے بارے میں باتیں پوچھیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ کلثوم کو کیا شوق تھا نا، اس کی خواہش کیا تھی. تو کہتی ہیں کہ اس کا شوق صرف قرآن تھا، اس کو قرآن سے بہت پیار تھا، ہر وقت قرآن پڑھتی تھی اور بہت شوق سے پڑھتی تھی. کبھی پڑھ رہی ہوتی تھی، کبھی لکھ رہی ہوتی تھی، کبھی پڑھا رہی ہوتی تھی، لیکن اس کی روٹین میں یہی چیز تھی، قرآن ہی قرآن بس. اور یہاں پہ پھر ابھی کیونکہ لاسٹ ڈیز میں میرے گروپ میں تھی تو جس دن آخری دن وہ آئی ہے اس سے پہلے اس نے 2-3 چھٹیاں کی تھیں. اور میں نے پھر گروپ کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہی اتنے دنوں سے، تو اس نے اپنے کو مسئلہ بتایا کہ کسی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا کہ وہ اب نہ آیا کرے یہاں پر. تو کہتی ہے کہ میں نے ٹیچر 3 ٹائم کھانا نہیں کھایا، میں نے بس سب کو کہہ دیا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ مجھے الہدا نہیں بھیجیں گے نا، جب تک آپ مجھے الہدا نہیں جانے دیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی. اور کہتی تھی کہ میں ابھی بھی کچھ نہیں کھا کر آئی صبح. اور مجھے اس کو دیکھ کے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا زیادہ شوق. اور اس سے بھی زیادہ مجھے حیرت کل جب جا رہی تھی میں اس کے گھر، اتنا لمبا سفر، میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی زبردستی نہیں آ سکتا اتنے دور سے، کوئی کسی کے کہنے پر بھی نہیں آ سکتا اتنے دور سے، صرف شعوری طور پر ہی کوئی آ سکتا ہے، شعوری فیصلہ ہی ہو سکتا ہے کسی کا کہ کوئی اتنے دور سے آئے، اور وہ بھی اپنی کنونس نہیں، پرائیویٹ لوکل وینس پر 2 وینس کو بدل کر آنا.
اور پھر شام کو اپنی بہن کی وجہ سے یہاں ٹھہرا کرتی تھی کہ اس کی بہن تفسیر کے بعد کسی کے ساتھ ڈیلی کی تفسیر کو ڈسکس کیا کرتی تھی، اور پھر جا کر خود پڑھانے کے لیے جانا، اور پھر جس ایریا میں وہ رہ رہی تھی وہاں کی آنٹیوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو وہ پڑھا رہی تھی. بہت زیادہ لوگ ایسے آئے ہوئے تھے جن کو اس نے پڑھایا ہوا تھا. میں جتنی دیر وہاں رہی، شام تک ہم لوگ وہیں رہے ہیں، اور اتنا زیادہ ذکر خیر اس کے بارے میں، کوئی بات ریپیٹ نہیں ہو رہی تھی، ہر کوئی آ رہا تھا اور بتا رہا تھا، اور ہر ایک کی زبان پر ایک جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ کلثوم کو قرآن کا بہت شوق تھا، اس کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کو قرآن پڑھانے کا بہت شوق تھا. تو ہر ایک جانتا تھا اس کی اس تڑپ کو، ہر ایک نے فیل کیا ہوا تھا اس کی اس تڑپ کو کہ اس کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کس قدر شوق ہے. اور پھر یہاں پر جتنے کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب اس نے اپنے پورے محلے میں وہ بٹے ہوئے تھے، اسے سب کو گفٹس کیے ہوئے تھے. یہاں پہ جتنے کارڈز ملتے ہیں یا دعائیں وغیرہ، تو وہ خود بھی لینا اور ہر ایک کو دینا. اور پھر صبح صبح اپنے گھر والوں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو، سب کو نماز کے لیے اٹھانا کہ آپ لوگ اٹھیں، نماز پڑھیں. اور اس کا دل بھی بہت چاہتا تھا کہ اپنی امی کو قرآن مجید پڑھائے، کیونکہ اس کے پاس خود تو ٹائم نہیں تھا. تو اپنی بہن کو اس نے کہا ہوا تھا، تو اس کی امی کہتی تھی کہ مجھے اس کے پڑھانے سے صحیح سمجھ نہیں آتا، تم ایک لائن پڑھاتی ہو تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، مجھے یاد رہ جاتی ہے، تو تم مجھے خود پڑھایا کرو. تو اس کو یہ بھی بہت خواہش تھی کہ میں اپنی امی کو بھی خود قرآن مجید پڑھاؤں. اور میں اس کے پاس جب بیٹھی ہوئی تھی تو میں سوچ رہی تھی نا، اس کو دیکھ بھی رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت کلثوم کو نہیں پتا نا، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں اس کے گھر آتی تو وہ کیا کر رہی ہوتی نا، وہ کیا سوچ رہی ہوتی کہ میری ٹیچر میرے گھر آئی ہیں، میرے پاس بیٹھی ہیں، اس کی کیا حالت ہوتی نا. میں سوچتی ابھی اس کا جسم ہے نا، اور یہ اس کو نہیں پتا کہ میں آئی ہوں اور میں اس کے لیے کیا کروں. ہم لوگ دعا پڑھ رہے تھے اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں باتیں کریں. تو ہم لوگوں نے ان کو بھی شیئر کر لیا کہ ہم سے اس کا ذکر خیر کریں، اور پھر بتایا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں ذکر خیر پر. اور پھر اس کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی نا کہ ابھی اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے نا. ایک یہ کہ اس کا جسم بھی ابھی ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم بھی ایک جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فرق یہ کہ اس کے اندر روح اب نہیں ہے اور ہمارے اندر ابھی موجود ہے. تو ہمارے اندر روح کا موجود ہونا ہمارے لیے ایک مہلت ہے نا کہ اس روح کے ساتھ اس جسم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ اپنے جسم کو کچھ استعمال نہیں کر پا رہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. بہت ساری عبرت تھی. اور آتے وقت تک اس کو باکس میں جب ڈال رہے تھے اور ہر کوئی اس کا جب چہرہ آ کر دیکھ رہے تھے، اور کبھی اس طرف سے کپڑا ہٹانا، کبھی اس طرف سے، میں سوچتی تھی کہ اس وقت انسان واقعی میں کس قدر بے بس ہوتا ہے نا. ہم اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ایسے لیٹتے ہیں جیسے برآمدے میں ایک باکس میں لیٹی ہوئی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو اپنا کمرے میں لیٹتے، دروازہ بند کر کے لیٹتے کہ کوئی آئے نہ، ڈسٹرب نہ کرے. اس وقت وہ برآمدے میں پڑی ہوئی ہے اور جس کی مرضی آئے اور دیکھے، جیسے چاہے اس کے دوپٹے کو ادھر کر دے ادھر کر دے. انسان کس قدر محتاج ہے نا. تو جب تک ہم اس محتاجی میں نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے لیے کچھ کرنا ہے نا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اپنی اس محتاجی کو اپنی نظر میں رکھنا ہے. معروف اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہیں کیونکہ ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ چھٹی کے بعد یہاں رکا کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی یہاں رک کے؟ اس کی بہن تو مزید تفسیر کو ڈسکس کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ شاید ریپیٹ کر رہی تھی تو اور حفظ کا بھی کچھ حصہ اس کے پاس تھا، تو وہ اس وقت کو کیسے استعمال کرتی تھی یہاں پر؟ السلام علیکم. کلثوم کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن یہ ہے کہ چھٹی کے بعد کیونکہ میں بھی یہاں ہال میں اکثر ہوتی تھی تو وہ بھی تقریباً 4 بجے تک یہیں ہوتی تھی. اور ہمیشہ یہ لسنرز کا جو ایریا ہے ہمارے یہ دائیں سائڈ پہ، یہیں پر وہ لیٹی ہوتی تھی، یا قرآن پڑھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے. اسی طرح اس کو میں ہمیشہ دیکھتی تھی. اور اکثر اس کا مطلب چہرہ جو تھا، مجھے یاد ہے کہ باوضو ہوتی تھی، بالکل گیلا ہی چہرہ اس کا مجھے نظر آتا تھا. اور مطلب ایک عجیب سی اس کی آنکھوں میں چمک تھی. میں اس کو واقعی اتنا نہیں جانتی، اور جیسے عام لوگوں کو میں دیکھتی تھی، اس کی ایک عجیب ہی طرح کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ تھوڑی سی کام ہے کہ یہ جب آپ سب چلے جاتے ہیں تو یہ چیئرز وغیرہ، ٹیبل، سب کچھ اپنی جگہ پر لگانا ہے، اور جو کچھ بھی ٹیشوز وغیرہ ہیں وہ سب اٹھانے کرنا ہے. تو میں تھوڑی بیزی تھی، تو میرے ساتھ میرے یہ گاؤنز کے سٹال پہ جو لڑکی ہے یہ میرے ساتھ ہیلپ کراتی تھی. تو جب میں زیادہ بزی ہوئی تو مجھے اس طرح لگا کہ وہ اکیلی نہیں کر سکتی. تو ابھی آپ یقین کریں میرے خیال میں 5-6 دن ہوئے ہوں گے کہ کلثوم سے ہم لوگوں نے بات کی کہ وہ کیا اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. تو اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور فوراً تیار ہو گئی اس بات کے لیے. تو پھر وہ اسی طرح روزانہ کام کر رہی تھی. اور ابھی میں نے اپنے وہ سٹال کی لڑکی سے پوچھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ ذرا 1 ہفتہ گزرنے دو، پھر اس کے بعد میں جا کے بات کروں گی، ریسیپشن پہ بھی بتاؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی نیکی تھی. رخشندہ باجی کو وہاں پہ نام دوں گی کہ یہ لڑکی واقعی کر رہی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ خوشی سے کرے گی بھی، یا 1-2 دن میں بعض وقت انسان نہیں کر پاتا، چھوڑ دیتا ہے.
کیونکہ کافی فزیکل یہ ہو جاتا ہے کام. لیکن پھر مجھے کل پتہ چلا کہ وہ اتنی خوشی سے سارا کرواتی تھی اور آخر میں بھی یہی پوچھتی تھی کہ کیا ہو گیا ہے, کچھ اور کرنا ہے کیا. لیکن خیر الحمدللہ اس نے اپنی نیکی کما لی. آخری اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس نے اتنی بڑی یہ بات کی ہے کہ اتنے عرصے میں کسی نے نہیں کی تھی. بہت میرے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کرے. اس کی عمر صرف 18-19 سال تھی. اس نے قرآن پڑھا بھی, حفظ بھی کیا 13 پارے, سمجھا بھی, پڑھایا بھی, خدمت بھی کی, جگہیں بھی صاف کی. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص صبح سے لے کر, آپ سوچے ملیر سے جس کو آنا ہو وہ اٹھتا کتنے بجے ہوگا وہ شخص, اور پھر وہاں سے یہاں پہنچنا, اور پھر سارا دن پڑھنا, یہاں پر کام کرنا, اور پھر یہاں سے واپس جا کر پھر پڑھانے چلے جانا, اور رات 10 بجے گھر جانا. یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں میرے دل میں ایسے خیال ڈالا. جب یہ لوگ جا رہے تھے تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا ہم چلے جائیں, تو میں نے کہا جاؤ بھی ضرور, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب لے جاؤ اس کی والدہ کو, تاکہ صبر آئے. اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ پڑھیں گی تو ان کا دل اچھا ہوگا, کیونکہ کچھ دن پہلے اس کی والدہ نے اسے یہاں آنے سے روک دیا. اور وجہ کیا تھی؟ یہی فرقہ وارانہ اختلافات, کہ کسی نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی کو بھٹکا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس نے 3 وقت کھانا نہیں کھایا, کہ اگر آپ مجھے جانے نہیں دیں گے تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی. آخری دن وہ آئی ہے, یعنی ان 2-3 دن کے آف کر کے آخری دن جمعے کا دن تھا جس دن وہ آئی, اور جمعے کے دن ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا رات کو. تو اس پر آپ دیکھیں کہ نیکی کے کام میں, فاستبقوا الخیرات میں کس طرح پھر ہمت بھی کرنی پڑتی ہے نا, سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں. ہمیں کوئی گھر والے ذرا سی بات کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک انسان کا اپنا بھی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ, تو بہرحال مجھے یہ تھا کہ اس کی والدہ کے دل میں ہمارے بارے میں کچھ ایسی فیلنگ ہے, تو ہمیں ان کے لیے ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر ہمارے ساتھ ایسا کرتا بھی ہے تو خیر ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک نوٹ اچھا سا لکھ کے اور ان کے ہاتھ بھیجا کہ جا کے اس کی والدہ کو دے. اور اتفاق یہ ہوا کہ جب اس کو نہلانے لگے اور جب اس کو کفن دینا تھا تو زبانی کس کو سنتیں یاد ہوتی ہیں. پھر ان لوگوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز اس کے آخری سفر کی سنت کے مطابق کی. تو اس لحاظ سے بھی وہ خوش قسمت ہے کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں غسل پایا, اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں کفن پایا, اور اچھی دعاؤں کے ساتھ گئی کہ سارے لوگ وہ بیٹھ کے دعا پڑھ رہے تھے اس کے لیے. کیونکہ عام طور پر جب دین کا علم نہیں ہوتا تو آخری وقت میں بھی ایسی ایسی جہالتیں ہوتی ہیں کہ انسان کہتے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. یہ کتاب لکھی بھی اسی جذبے سے گئی تھی کہ یوں دل چاہتا ہے نا کہ زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اور موت کا جو سفر ہے وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو. آخری جو رسمیں ہو رہی ہوں وہ بھی بالکل ایک ایک چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, تاکہ جب جائیں تو ان سب کا قرب پائیں. تو یہ لوگ جنہوں نے غسل دیا. السلام علیکم. ہم بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے تھے. میں ہاسپٹل گئی تھی پہلے اسے دیکھنے, تو بالکل لاسٹ ٹائم تھا. میں مشین کو دیکھ رہی تھی تو بالکل لاسٹ ہارٹ بیٹ میرے سامنے ختم ہوئی. پھر میں وہاں سے, اور ہماری محلے کی پڑوسی بھی ہیں اور یہاں اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ٹرم ریپیٹنگ میں وہ ہمارے ساتھ تھی. جب اس کی شکل دیکھی تو مجھے سب یاد آ گیا. بہت اچھی بچی تھی وہ, اور بڑوں سے آنٹی ہی کر کے ہمیشہ اس نے بات کی. تو یاسمین نذیر تھی اور میں, ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے اس کے گھر پر. اس کی امی کو وہیں کہہ کر آ گئے تھے. اور واقعی میڈم والی بات کہ وہ اتنی نیک تھی الحمدللہ کہ جس وقت غسل کی باری آئی تو تھوڑے سے ہم پریشان ہو گئے کہ کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا. تو میں, صبا اور نزہت بھی ہمارے اسٹاف کی ہیں, ہم 3-4 لوگ تھے اندر. ہم لوگوں نے کہا کہ ایک پڑھتا جائے مستقل, تاکہ اگر کہیں میں بھولوں تو بتاتے جانا. اور صبا بھی ماشاءاللہ, ان کو پھر ہم نے کہا, اب اس تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو وہ بک یہاں سے گئی ہوئی تھی تو اس سے اتنی آسانی ہو گئی الحمدللہ کہ وہ کفن کو کس طریقے سے بچھانا تھا, کیا کرنا تھا, وہ سب کر لیا. کیونکہ پانی کا نکاس بھی نہیں تھا اور کافی پرابلمز تھی وہاں پر. لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں اس کی نیکی سب بالکل واضح سامنے آ گئی تھی کہ ہر کام اتنے اچھے طریقے سے ہو رہا تھا. میں صبا سے پوچھی تھی, صبا ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھو حالانکہ میں 3-4 دفعہ جا چکی ہوں عیدی وغیرہ میں نہلانے, لیکن ایک ایک چیز اب پڑھنے کے بعد یہ شعور آتا ہے نا کہ ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. صبا کہنے لگی ہاں آنٹی یہ پانی آپ نے 3 دفعہ کر لیا. میں نے کہا الحمدللہ ہو گیا ہے طاق مرتبہ. حالانکہ باہر وہ لوگ, ان کا قصور نہیں, ان لوگوں کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے, تو ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو رہا تھا, دروازے بجا رہے تھے جلدی کرے.
وہ شہید ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی دیر ہو رہی ہے اور بس جیسے بھی آپ لوگ فوراً لپیٹ کے ہمیں دے دیں. لیکن الحمدللہ اس کا ہر کام اتنے اچھی طرح سے ہوا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ أَدْخِلْنِي فِي الصَّالِحِينَ، کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی انجام میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جو آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق رخصت کرے. السلام علیکم. میں اکثر میڈم کو ہاتھ ملانے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن میں دیکھتی تھی کہ کلثوم میڈم کا ہاتھ پکڑتی تھی اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی آگے ہونے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میڈم کلثوم کا ہاتھ پکڑ کے ہمیشہ نیچے اترا کرتی تھی اور کافی دیر تک پکڑا ہوتا تھا. اور سب لڑکیاں بعد میں ہم پیچھے رہ جاتے تھے، میڈم آگے جب چلی جاتی تھی تو سب اسے تو کہتی تھی میرا قصور نہیں ہے، میڈم نے میرا ہاتھ دیر تک پکڑا رکھا تھا. اور یہ کافی عرصے تک میں دیکھتی تھی اور اس نے مجھے سبق پڑھنا بھی سکھانا. میں بھی یہاں پہ دیر تک بیٹھا کرتی تھی اور وہ مجھے پڑھایا کرتی تھی. پچھلے ہفتے جو بچی مسلمان ہوئی تھی تو یہ بہن لائی تھی، جب وہ بچی مسلمان ہوگی تو فوراً ان کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اس بچی کو قرآن میں پڑھاؤں گی. آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. نیکی کے موقع ڈھونڈنا اور پھر انہیں استعمال کر لینا. ابھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کام میں بھی آگے بڑھ جاتی، اس میں بھی تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے نا، اس چیز کی طرف دوڑنا پڑتا ہے. نیکی آپ کی جھولی میں آ کے نہیں گرے گی، آپ کو اس کے لیے آگے آنا پڑے گا. لیکن یہیں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، کیوں؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے. اب وہ تو قیامت تک کے لیے خاموش ہو گئی، جو کچھ کرنا تھا اس کی ٹرن ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، جو لے جانا تھا وہ لے گئی. میں نہ کلثوم کے ساتھ نہ گروپ میں تھی، نہ میں ایسے جانتی تھی. میں چھٹی کے بعد اپنی گاڑی کا ویٹ کرتی تھی کینٹین میں. میرا چھوٹا بیٹا ہے، شروع سے بیمار رہا تو میں بہت پریشان رہتی تھی کہ کیسے پڑھوں گی اور کیسے مینج کروں گی. اکثر تفسیر مس ہو جاتی تھی، تفسیر لکھنے بھی نہیں آتی تھی. اس نے مجھے تفسیر لکھنا سکھایا تھا، یہ مجھے بیٹھ کے پڑھاتی تھی. یہاں تک کہ نوٹس بورڈ پر جو کچھ لکھا ہوتا میں نہیں کاپی کر پاتی، کاپی کر کر اگلے دن میرے لیے لے آتی تھی. مجھے کبھی سے کہنا نہیں پڑتا تھا کسی چیز کا، یہ خود لے آیا کرتی تھی. پھر اب مسلم ہیروز ہو رہا تھا، میں کبھی صبح آ پاتی کبھی نہیں آ پاتی، تو یہ خود مجھے ڈھونڈ کر آئی. فرائیڈے کو اس نے مجھے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اپنا ریسرچ کر کے نوٹ بناؤں گی، آپ کو بھی ہیلپ کر دوں گی، سارا آپ کے لیے بھی لے آؤں گی. مجھے کبھی اسے کہنا نہیں پڑتا تھا کسی کام کے لیے، خود مجھے کر کے دے دیتی تھی. جب بھی کوئی سنت سنتی یا سیکھتی کوشش کرتی فوراً عمل کرے. مسواک کا سنا، اسی دن مسواک خرید لیا. زیتون کے تیل کا آپ نے ذکر کیا، اگلے دن سے مجھے آ کے بتایا میں تیل خرید کر آئی ہوں. شہد کا ذکر ہوا، اس دن شہد خرید دیا جا کر. جو سنتی فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی. کھاتی تو اس کو پسند نہ تھا کہ اکیلا کھائے، ہمیشہ آفر کرتی، کسی نہ کسی کو ضرور کہتی کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ.